ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد حضور علیہ السلام کا سفر معراج آپ علیہ السلام کی مکی زندگی میں جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور معجزے کے اور بطور انعام اور نعمت کے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بلا مبالغہ ہزاروں معجزات ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی، امام زرقانی، امام قسطلانی، امام بخاری اور دوسرے سینکڑوں ائمہ کرام نے آپ علیہ السلام کے معجزات پر مستقل بڑی ضخیم اور بھاری بھرکم کتابیں لکھی ہیں۔ یہ معجزے ہر قسم کے تھے، ان کا تعلق زمین سے بھی تھا، آسمان سے بھی تھا، چرند اور پرند سے بھی تھا اور نباتات و جمادات سے بھی تھا۔ اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء و رسل دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کی نبوت کی صداقت کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، اور اس معجزے کا کام یہ ہوتا تھا جس طرح آج کے اس دور میں کسی ملک کا سفیر اگر آ جائے تو اپنی سفارت کاری کے کاغذات کو بطور صداقت اور ثبوت کے، سند کے، جس ملک میں اس کو متعین کیا جاتا ہے وہاں کے صدر اور وزیر اعظم کو وہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی دھوکہ باز نہیں، جھوٹا نہیں، مکار نہیں، اپنی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی پشت پر ایک پوری ریاست کھڑی ہے، اور اس ریاست نے اس کو سفارتکاری کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہوا ہے۔ وہ خط، وہ سند اس کے سچے ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی رعایت کے اعتبار سے اور زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور اس معجزے کا مطلب، یہ عربی کا لفظ ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی خصوصیت جو سننے اور دیکھنے والوں کو اس کی مثل بنانے اور لانے سے عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات جو اندھا بچہ پیدا ہوتا تھا، بورن بلائنڈ بیبی،
جب آپ اس کو جا کر کے اپنے ہاتھ یا دست مبارک سے مس فرماتے، اس کی آنکھوں پر آپ مسح کرتے، اسی لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں، آپ مسح فرماتے، ہاتھ لگاتے، تو یہ اللہ کی شان اور اللہ کی عطا تھی کہ اس معجزے کی برکت سے اس پیدا شدہ نابینا مولود اس کی بینائی لوٹ آیا کرتی تھی۔ اگر کوئی کوڑی ہوتا تھا، لیپریسی کے مرض میں مبتلا، کوڑ کے مرض کا شکار، اور آپ اس پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے تو آپ کے دست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کوڑ کے مرض کو ختم فرما دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے آواز میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ جب نغمہ داؤدی آپ زبور کے الہامی کلام کو گنگناتے، تلاوت کرتے، پڑھتے، تو چرند و پرند اور وحوش و طیور و حیوانات چاروں طرف سے جمع ہو کر کے آپ کی زبان مبارک سے اس نغمے کو سن کر کے، اس تلاوت کو سن کر کے آپ کی قربت میں اتنے قریب ہو جاتے کہ آپ کے جسم مبارک سے ان کی چونچیں مس ہوتی اور وہ آپ کے قریب سن کر کے اس نغمے سے مسحور ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی۔ آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا کیا گیا تھا کہ قرآن کریم نے کہا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ اپنے دست مبارک میں لوہا لیتے تو اس لوہے سے تلوار، بھالا، نیزہ، کھرپا یا اس سے کوئی اور چیز ڈھالنا چاہتے تو آپ اس لوہے کو اس طور پر موڑتے جس طرح میں اور آپ کپڑے کو موڑتے ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھ میں آ کر کے اسی طرح نرم ہو جاتا۔ اس زمانے کی عقل جو بھی تھی، لیکن وہ کبھی اس درجے پر نہ پہنچ سکی کہ آپ کے دست اقدس میں آنے والے لوہے کو اس طرح نرم کرنے کی کوئی تعویل اور توجیہ کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات کی ایک قطار ہے۔ آپ کی عصائے مبارک، اس کا کمال یہ تھا کہ وہ تلوار کا بھی کام دیتی تھی، ڈھال کا بھی کام دیتی تھی، رات کے اندھیرے میں چراغ کا بھی کام دیتی تھی، اور دشمنوں کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے اور ان کی طرف سے کوئی وار آپ پر کیا جاتا تو یہ جو آپ کی عصائے مبارک تھی وہ دشمن کے اس وار کو، اگر وہ سانپ کی شکل میں آپ پر جادو کرتے تو ان سانپوں کو نگل لیتی، اگر وہ آپ پر حملہ آور ہوتے تو اس سے آپ کا دفاع ہوتا، اور ویسے آپ اس کو استعمال کرتے کہ کسی درخت سے اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑ لیے، کسی ٹہنی کو توڑ ڈالا، لیکن وہ عصا وہ ضرب کلیمی کا شاہکار تھی اور وہ معجزہ نما عصا تھی۔ چنانچہ جتنے پیغمبر ہیں، جتنے انبیاء ہیں، ان کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت، رسالت اور ان کی پیغمبری کی صداقت کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی لا تعداد معجزات عطا کیے گئے۔ ان تمام معجزات میں سے دو معجزے ایسے ہیں کہ ایک معجزہ تو قرآن کریم ہے جو اپنے زبان کے اعتبار سے، اپنے ادب کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے شفا ہونے کے اعتبار سے اور نظام زندگی ہونے کے اعتبار سے آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے اسے امت کو عطا فرمایا تھا، بغیر کسی زیر زبر پیش، نقطے تشدید اور سکون
کے ادھر ادھر ہونے کے، بغیر کسی کمی اور بیشی کے ہونے کے، بغیر کسی نقص اور زیادتی ہونے کے، اور دوسرا معجزہ جس کا تعلق قیامت تک آنے والے انسانوں کی سوچ، فکر اور عقل سے ہوگا، وہ معجزہ آپ کا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں جب کوئی جہاز کا تصور نہیں تھا، انسان کے اڑنے کا تصور نہیں تھا، مادی وجود کے زمین کی کشش کے دائرے سے نکل کر کے فضا اور پھر فضائے محیط میں بلند ہونے کا تصور نہیں تھا، اس وقت رب تعالیٰ نے آپ کو ایک رات کے ایک معمولی سے لمحے میں پوری کائنات کی سیر کروائی، اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی، اس کے بعد آسمانوں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا کی آپ نے زیارت فرمائی، اور وہاں سے بھی آپ اوپر چڑھے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر جو کچھ آپ نے دیکھا سو دیکھا، آپ کے دیکھنے میں بھی غلطی نہیں ہوئی، آپ کے سننے میں بھی غلطی نہیں ہوئی، اور جو کچھ عطا کیا گیا اس عطا شدہ چیز کو لینے میں بھی غلطی نہیں ہوئی، اور لے کر کے لا کر کے امت کو جوں کا توں دینے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ معراج جسے ہم اسینشن جرنی کہتے ہیں، کسی مادی وجود کا زمین سے اٹھ جانا اور ایک معمولی خلائی مسافت طے کرنا نہیں ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی آپ دنیا میں کسی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہیں، آپ کا جو ایئر کرافٹ ٹریول کرتا ہے 50 اور 55 ہزار کی میگزیمم بلندی پر وہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، اس سے زیادہ اس میں سکت نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، زمین کے اس مدار میں جو ہمارا نظام شمسی ہے، ہمارا قریب ترین سیارہ وہ چاند ہے جو 2,38,000 مائلز زمین سے دور ہے، یہ سب سے قریب ترین سیارہ ہے۔ وہاں پر انسان کو راکٹ اتارنے کے لیے جتنے ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے، جتنے قابل ترین دماغوں نے مل کر کے وہ پلان بنایا، حکومت اور حکومتوں کے جتنے وسائل وہاں پر خرچ ہوئے، اکانومسٹ کہتے ہیں اگر ان تمام وسائل کو یکجا کر کے زمین کی غربت اور زمین کے فقر اور زمین پر ضرورت مند انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر خرچ کر دیا جاتا تو کوئی بھی انسان زمین پر غریب باقی نہیں رہتا، روئے زمین سے پوری کی پوری غربت ختم ہو جاتی۔ انسان 2-3 سیاروں تک، مریخ تک، نیپچون تک آگے بڑھ سکا ہے، اس سے باہر کے جتنے نظام ہائے شمسی تکوینی ہیں وہاں تک ابھی انسان کی نہ دسترس ہو سکی ہے، نہ رسائی ہو سکی ہے، صرف وہ دوربین کے ذریعے سے، اور وہ بھی ہبل کی دوربین ہے، اس کے ذریعے سے جہاں تک انسان پہنچ پاتا ہے کائنات کے کچھ اسرار و رموز کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جب ابھی انسان کے اڑنے کا تصور محال تھا، آپ کو زمین سے اٹھایا گیا اور آپ کو سفر نہیں سیر کروائی گئی۔ سفر اور سیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سفر مجبوری کے تحت ہوتا ہے۔ آپ جب بھی سفر کرتے ہیں یا تو کوئی کاروبار کی مجبوری ہوتی ہے، یا کسی کے مریض ہونے کی مجبوری ہوتی ہے، یا کسی کا غم، کسی کی خوشی، کسی کا دکھ، کسی کا سکھ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ سفر کر کے وہاں اس مقام پر پہنچتے ہیں، ورنہ کوئی دنیاوی یا کوئی مادی غرض ہوتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دوسرا سبب ہو سکتا ہے، انسان سفر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر نہیں فرمایا بلکہ آپ کو سیر کروائی گئی۔ سیر میں کوئی غرض نہیں ہوتی،
سیر میں کوئی محدودیت نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہوتی، سیر میں انسان بالکل آزاد ہوتا ہے، ہر قسم کی فکر سے، سوچ سے، اور اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سفر میں جہاں جہاں تشریف لے گئے، جس چیز کو دیکھا اور جو چیز آپ نے چاہی، اللہ نے اس تمام اشیاء کا آپ کو مشاہدہ کروایا، وہ چیزیں آپ کو دکھلائی گئی، اور اس لیے دکھلائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب جو خاتم النبیین ہیں، ان کو مکہ والوں نے ستایا ہے، اور مکہ والے ان پر زجر و توبیخ، سب و شتم، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ میں اپنے محبوب کو اور پھر محبوب کی امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ تو نادان اور احمق ہیں، یہ تو ان کے رتبے سے لا علم ہے، ان کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ ان کو فرشتے سلام کریں۔ اس لیے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا اور فرشتوں نے آپ کو سلام کیا۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت آپ حتیم کے اندر موجود تھے۔ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے ساتھ متصل ایک کرو بنا ہوا ہے، اس کا نام حتیم ہے۔ یہ اصل کعبہ کا حصہ ہے جو بعد میں بنائے کعبہ کے وقت چھوڑ دیا گیا اور اب باہر رہ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت یہاں آرام فرما تھے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو یاد فرمایا ہے اور آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ میرے ساتھ چل کر کے مجھے اپنی رفاقت کے شرف سے مشرف فرما کر کے آسمانوں پر تشریف لے چلیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے اٹھے ہیں، زمزم کے چشمے پر تشریف لے آئے۔ زمزم کا اصل چشمہ اور اس کا منہ اب جہاں تھا وہاں سے بند کر دیا گیا ہے۔ پائپ لائنز اور مشینوں کے ذریعے سے زمزم کے پانی کو نکالا اور پھر فلٹر اور کولنگ پلانٹ کے ذریعے سے صاف اور ٹھنڈا کر کے آگے بوٹلز میں پیک کر کے حجاج کرام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اصل جو منہ ہے یہ مطاف کے اندر ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد آپ کے صدر مبارک کو، سینہ اقدس کو شک کیا جاتا ہے، اور شک کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو دھویا جاتا ہے، اور پھر ایمان اور یقین کے نور کو جنت کے تشت میں رکھ کر کے دوبارہ آپ کے سینہ اقدس میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی اتنا مقدس ہے کہ باقی سارا سامان جنت سے آیا، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوا وہ جنت کی کسی نہر کا نہیں، خود زمزم کے پانی کا تھا۔ اور یہ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جنت کا پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، میٹھا بھی ہے، شہد سے زیادہ اس کی حلاوت ہے، دودھ سے زیادہ اس کی سفیدی ہے، لیکن رتبے میں زمزم کا پانی ان تمام پانیوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اسی لیے اس پانی کا انتخاب کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو دھویا گیا، آپ باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو وہاں براق نامی ایک جانور، جسے حدیث میں آتا ہے اس کے کان لمبے تھے اور اس کا وجود اور شکل وہ گھوڑا نما خچر کی مثل تھا، آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، اور بجلی کی ٹریولنگ اسپیڈ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ ٹریول، اور یہ بھی انسان کی کیلکولیشن اور انسان کی بنائی ہوئی یہ بجلی ہے جس کو نیوکلیئر سے بنایا جاتا ہے اور دوسرے ذرائع کو استعمال کر کے تھرمل کو، ونڈ کو، یہ بجلی بنائی جاتی ہے۔ اسپیڈ کیا ہوگی یہ وہ رب بہتر جانتا ہے۔ اس جانور پر آپ کو سوار کیا گیا، آپ چل پڑے۔
جیسے ہی اس نے ایک جس لگائی تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے رکنے کا اس جانور کو اشارہ کیا. آپ نے نیچے دیکھا تو وادی نظر آئی. اس وادی کے اندر درختوں کے جھنڈ تھے. آپ سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتر کر کے دو رکعت نماز نفل ادا فرمائیں. آپ نے نماز 2 رکعت ادا فرمائی. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سرزمین ہے جو آپ کی ہجرت گاہ بننے والی ہے. آپ یہاں تشریف لائیں گے، یہاں ٹھہریں گے، رکیں گے، یہاں آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہوں گے اور یہیں آپ کا مزار پر انوار بنے گا. آپ پھر دوبارہ سوار ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ ایک میدان سا آتا ہے. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جانور کو روک دیتے ہیں، دوبارہ عرض کرتے ہیں. آپ پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جو میدان موسیٰ ہے اور یہاں جبل طور ہے اور نیچے دیکھیں درخت ہے. اس درخت کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر کے آپ کو نبوت بھی عطا کی اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا. دوبارہ سوار ہو کر کے آگے چلتے ہیں. مقام شعیب علیہ السلام جہاں آپ کی قوم کا مسکن تھا وہاں رکتے ہیں، 2 رکعت وہاں پر ادا کرتے ہیں. پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام روک کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک جائیں اور یہاں پھر 2 رکعت ادا کر لیں. جب 2 رکعت ادا ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے؟ پھر خود جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت گاہ بیت اللحم ہے اور یہاں پر آپ نے 2 رکعت ابھی نماز ادا فرمائی. وہاں سے آگے روانہ ہوتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں. تمام کے تمام انبیاء جمع ہوتے ہیں اور آپ کو جو سید الاولین والآخرین کا لقب دیا گیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہوتے ہیں مسجد بیت المقدس میں. یہاں آپ ان کی باجماعت نماز کی امامت فرماتے ہیں اور امامت فرمانے کے بعد تمام انبیاء سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ اب جتنے بھی انبیاء کی امتیں قیامت تک باقی ہیں ان سب کو اپنا رہبر، اپنا قائد، نبی اور مرسل و خاتم اور خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے بھی آپ کی اس سیادت و قیادت کو قبول کر کے آپ کو آگے بڑھا کر کے آپ کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا. آپ اوپر چلتے ہیں، اچانک ایک گڑیا ہوتی ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ کو آواز دیتی ہے، آپ کو بلاتی ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھنے لگتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مت دیکھیے. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، ایک بوڑھا شخص وہ آپ کو نام لے کر کے پکارتا ہے. جبرائیل علیہ السلام اس سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ اس کے کہے پر، اس کی ندا اور پکار پر جواب نہیں دینا. کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو کچھ لوگ خوش وضع، خوبصورت، خوش لباس آپ کو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر کے سلام کرتے ہیں. آپ ان کی طرف دیکھ کر کے ان پر وعلیکم السلام کہہ کر کے ان کے جواب کو لوٹا دیتے ہیں. آگے جب چلتے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام روک کر کے عرض کرتے ہیں اے خاتم النبیین، وہ جو بوڑھی نما شکل آپ کو نظر آئی تھی یہ دنیا کی عارضی فانی زندگی کا استعارہ تھا. جس طرح ایک بوڑھی عورت اور خاتون اس کے لیے اب دنیا کی زندگی کے کچھ
مہینے، کچھ ایام، کچھ سال باقی رہ جاتے ہیں، یہ ایک اس کا اللہ نے آپ کو تمثیلی نمونہ دکھایا، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اچھا ہوا جو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، دنیا کو اور دنیا کے اندر کی جتنی مادی نعمتیں ہیں آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ آپ اس کے بعد جب چلے تھے، ایک نہایت کریہ قسم کی بوڑھی صورت والا ایک انسان، اس نے آپ کو پکارا، کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، شیطان تھا، اس نے چاہا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور آپ آگے چل پڑے۔ اس کے بعد جو چند خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے مل کر کے آپ پر سلام پیش کیا، وہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء تھے جنہوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور آپ نے ان کے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ پھر کہا اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی پوری امت دنیا کے پیچھے وہ سرگرداں ہو جاتی اور اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اگر آپ شیطان کا جواب دے بیٹھتے تو آپ کی پوری امت پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا، شیطان کے اثرات کا، اس کے شر کا، اس کے وساوس کا غلبہ ہو جاتا۔ آپ نے ایک طرف کو اختیار کیا تو امت کے لیے خیر ہو گئی، اور پھر آپ نے انبیاء کرام کے سلام کا جواب دیا۔ یہ سلام آپ کی امت کا شعار بنا رہے گا، آپس میں ملیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو جس الفاظ کے ذریعے سے پکاریں گے وہ یہ الفاظ، یہ سلام کے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے بعد آسمانوں پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، تمثیلی شکلوں میں تمام چیزیں دکھلا دیں، اور ان میں سے جو چیدہ تھیں وہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر پر زوردار پتھر پڑتا ہے اور اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نمازوں کو قضا کیا ہوگا بغیر کسی وجہ کے۔ آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان گناہوں کا بدلہ لے رہا ہے، یہ مثال اس کی ہے۔ آپ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، خوبصورت لذیذ قسم کے کھانے موجود ہیں، اور ان کھانوں سے کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جو لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں وہ اس دسترخوان سے کھانے کے بجائے برابر میں پڑی ہوئی غلاظت اور گندگی اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہوں گے جو حلال رشتوں کو چھوڑ کر کے حرام رشتوں کے پیچھے پوری زندگی پڑے رہیں گے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کی پاداش میں اس اچھے اور لذیذ کھانوں کو ان سے چھین لے گا، سامنے پڑا ہوا کھانا، اس سے وہ محروم ہو جائیں گے، اور وہ غلاظت کی طرف متوجہ ہو کر کے اس گندگی سے ویسے ہی پیٹ بھریں گے جس طرح دنیا میں اپنی خواہشات کو گندگی کے طریقوں سے انہوں نے پورا کیا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بیج ڈالتا ہے، کھیتی اگتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پھل ہوتا ہے، کاٹ دیتا ہے، دوبارہ اچانک کھیتی اگتی ہے اور وہ تیار ہو جاتی ہے، وہ پھر کاٹ دیتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنے جان اور مال کو لٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ان کو 70 اور 700 گنا عطا فرمایا، لیکن آج کے دن اور اب اس آخرت کی زندگی میں ان کے لیے وہ کچھ ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ روپیہ، ہزار، لاکھ اور کروڑ روپیہ ان مساجد پر، اللہ کے نام پر، قرآن کی تباعت پر، اسلامی لٹریچر کی اشاعت پر، دین کے کسی کام پر، کسی ضرورت مند کی امداد پر
کسی محتاج اور فقیر کی اعانت پر جو لگا دیتے ہیں، بظاہر وہ پیسہ ضائع ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ گویا آپ نے بیج لیا، مٹی میں دبا دیا، مٹی میں دبا ہوا بیج ضائع نہیں ہوتا، اس ایک بیج سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں پیدا کرتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700 سے ابتدا ہوتی ہے۔ رب جس کے لیے چاہے وہ 7 کروڑ بھی کر دے، جس کے لیے چاہے 7 ارب بھی کر دے اور کھرب بھی کر دے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکی کو نہیں بلاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو معراج کے نام سے موسوم ہے، اس کا سب سے بڑا تحفہ نماز، سب سے بڑا تحفہ وہ نماز ہے، اور آپ اس تحفے کو لے کر کے امت کے پاس بطور تحفے کے حاضر ہوئے اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میرے امت کے مومنین تم ویسی معراج نہیں کر سکتے جس طرح اللہ نے مجھے بطور معجزے کے یہ معراج عطا فرمائی کہ میں اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا، لیکن تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز پڑھ لو تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور نماز کا کمال یہ ہے کہ اس کو اطاعت اور بندگی کے جذبے کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتلائیے کہ کبھی آپ کو دیدار الہی بھی ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز کے پہلے سجدے میں سر رکھتا ہوں تو جب تک اللہ کے جمال کے تجلیات کو دیکھ نہ لوں، ان کی زیارت نہ کر لوں، اس وقت تک پہلے سجدے سے سر اٹھا کر کے دوسرے سجدے میں نہیں جاتا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یہ ہر انسان کے اپنی اندرونی حالت پر ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں، توجہ کاروبار میں ہو، دنیا میں ہو، اولاد میں ہو، دنیا کے سود و زیاں میں ہو، تو ہمیں وہ مقام نصیب نہیں ہو پاتا۔ ورنہ نماز تو وہ عبادت ہے جو ایمان کی کلید ہے، ایمان کی اساس ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور ایک مومن کو معراج کے مقام اور مرتبے پر پہنچانے والی ہے۔ سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ سجدہ بندہ کرتا ہے زمین پر، لگتا ہے کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھا ہے، اور جب وہاں اللہ کی کبریائی پڑتا ہے تو لگتا ہے کہ باری تعالیٰ کے حضور حاضر ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی عظمت کا ترانہ پڑ رہا ہے، اس کی کبریائی کا نغمہ اپنی زبان سے الاپ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معراج کے اس تحفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔